اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں جے ساجد سمیر، صدر جہانیہ فاؤنڈیشن رجسٹرڈ رائچور۔ ناظرین محترم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس مقدس مہینے کے استقبال کی تیاریاں ہم گو ہماری استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق اس طرح سحر، افطار اور تراویح کا اہتمام کریں، اس بارے میں علماء کرام اپنے اپنے انداز سے مختلف مکاتب خیال کے علماء کرام آپ کے سامنے اپنے اپنے سیر حاصل بیانات فرمائیں گے، یقیناً جو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگا۔ ایون ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ مسلسل پیغام جو ہے ماہ سیام کی مقدس ساعتوں میں مختلف پروگرامز ایون ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اجتماع یا اس قسم کے جلسے وغیرہ تو ممکن نہیں ہیں، لہٰذا ایون ٹی وی کا یہ فیصلہ بہت ہی قابل قدر ہے کہ انہوں نے ملت فرزندان توحید کے لیے ان کے گھروں میں بیانات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم دے۔ بالخصوص میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عرفان احمد صاحب جو اس ایون ٹی وی کے ہنر ہے، ان کے ساتھی رفیق فیاض صاحب، ان تمام کی کوششیں، بادشاہ میاں کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ لیجئے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے میں قرأت کلام پاک کے لیے شہر رائچور کی قدیم مسجد عروق عرب محلہ کے حافظ و قاری جناب نور محمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس ماہ مقدسہ کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے قرأت کلام پاک سے جو ہے آج کے اس جلسے کو قرأت کلام پاک کے تلاوت کلام پاک سے سرفراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. حافظ و قاری محمد نور صاحب امام و خطیب مسجد عروب عرب محلہ نے اپنی منفرد لحن و انداز سے قرأت کلام پاک کا مظاہرہ کیا، جس سے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا ہے. یقیناً یہ آپ کے دلوں کو منور کرے گی. موصوف کی قرأت کلام پاک سے آپ کے دل منور ہوں گے. ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ بہت ہی کم لوگ واقف ہیں کہ ایک بہترین قاری مسجد عروب عرب محلہ میں موجود ہیں جسے آپ نے سماعت فرمایا ہے. میں آپ تمام کی جانب سے مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کارروائی کو آگے لیے چلتا ہوں. لیجیے اب آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں محترم قاری محترم ثنا خان محمد اطہر رضا سے ملتمس ہوں. اس سے پہلے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں، میں ایک خطہ آپ کی نظروں کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. منزل کا ہے بھروسہ، منزل کا ہے بھروسہ، اکبر بغل میں توشا، کیا خوب لے چلا ہے صلی علی محمد. آئیے نعت خواں قاری محمد اطہر رضا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم، دھارے چلتے ہے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. واہ کیا جود و کرم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم. آسمان خوان زمین خوان زمانہ
سما خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم. اطہر رضا اپنی خوبصورت اور دل نشین آواز سے انہوں نے ہدیہ نعت کا سما باندھا. لیجئے اس کے ساتھ ہی شہر رائچور کی نہایت ہی معتبر اور باوقار شخصیت جو آپ کے سامنے اپنا بیان فرمائیں گے. حاضرین کرام، شہر رائچور کی قدیم بارگاہ خطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ العزیز جو 550 سال سے شہر رائچور میں عوام الناس کے لیے مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. یہاں سے فیوز و برکات کا کرامات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ناظرین محترم، شہر رائچور اطراف و اکناف بلکہ جنوبی ہندوستان میں اس بارگاہ کے چرچے ہیں. دور دور سے متقدین بلا لحاظ مذہب و ملت اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اپنی منتیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں. یہ بارگاہ کی اپنی روایت رہی ہے اور یہاں کے موروثی سجادہ نشین حضرت سید اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جب سے وہ یہاں پر بحیثیت سجادہ نشین فائز ہوئے ہیں، انہوں نے اس بارگاہ کو تمام مکتب خیال کے لوگوں کے لیے کھول دیا اور شہر کے تمام علماء کرام کے علاوہ عوام الناس جوق در جوق آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ موصوف بذات خود ایک بڑے عالم دین ہیں اور دنیاوی علوم پر بھی کافی دسترس رکھتے ہیں. ناظرین کرام، مولانا محترم کے سجادگی پر فائز ہونے کے بعد اس ادارے کی ترقی آپ تمام کے سامنے ہے. مسجد کی تعمیر جدید ہوئی، اس کو تزئین کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے لیے فلاحی کئی کام کیے گئے اور مدارس کے غریب طلباء کو اس ادارے سے وظائف دیے گئے. نہ صرف یہ بلکہ متولیز کانفرنس اور اس قسم کے کئی اوقافی معاملات میں جوق در جوق حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ پیش ہوتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ریاستی وقف بورڈ میں موصوف کا ایک نمایاں مقام انہوں نے بنایا ہے. ناظرین، موصوف کی شخصیت ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا اثاثہ ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے ملی مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نہ صرف بارگاہ خطب رائچور کی تعمیر و ترمیم کا انہوں نے ایک مثالی ریکارڈ بنایا، بلکہ موصوف نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر جامع مسجد شرف بازار رائچور بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ موصوف بحیثیت وائس چیئرمین ضلع وقف مشاورتی کمیٹی بہت ہی اہم کام ضلع وقف کمیٹی میں انہوں نے جو ہے انجام دیے ہیں، جو قابل قدر ہے. ناظرین کرام، آئیے میں مولانا محترم کو آپ کے روبرو پیش کروں گا.
اس سے پہلے کہ حضرت والا تقدس امام حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی کے سجادہ نشین عالی جناب سید اشرف رضا حسینی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، ایک شعر میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ بشر کے جذبہ تخلیق کو نکھرنے دو، بشر کے جذبہ تخلیق کو نکھرنے دو، زمین ستارے بنائے گی آسماں کے لیے، زمین ستارے بنائے گی آسماں کے لیے، غبار راہ کو لے جاؤں گا آسمانوں تک، غبار راہ کو لے جاؤں گا آسمانوں تک، یہ اہل عزم کا تحفہ ہے آسماں کے لیے۔ تقدس امام حضرت سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب مورثی سجادہ نشین مارگاہ قطب رائچور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین المکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ پروردگار عالم جل مجدہ کا بے شمار فضل و احسان کہ پروردگار نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ خدا کی بے شمار مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وسعت کے حساب سے زمین اور آسمان کو کہا گیا ہے۔ زمین اتنی وسیع و عریض کہ اس کا حساب و کتاب صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، مگر اس زمین سے بھی افضل و اعلیٰ مخلوق کو پروردگار نے پیدا فرمایا، نباتات کو۔ زمین اتنا وسعت رکھنے کے باوجود بھی اس کو چلنے پھرنے اور حرکت کی مجال نہیں ہے۔ نباتات اپنی جگہ حرکت کرتے ہیں تو زمین پر نباتات کو پروردگار نے افضل بنایا۔ پھر انہی نباتات کو کھانے والے چرندے پروردگار نے حیوانات بنائے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہ نباتات سے بھی وہ افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ اور جب حیوان کو پروردگار نے عقل سلیم عطا نہیں فرمایا، انسان کو بنا کر عقل سلیم پروردگار نے عطا فرمائی، تو یہ تمام حیوانات، تمام مخلوقات پر انسان کو افضل اور اشرف بنایا۔ انسان کو افضل المخلوقات بنانے کی صرف یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس پروردگار نے شعور اور عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے، مگر اس عقل اور اس شعور کو ایک ضابطے کے تحت استعمال کرنے کے لیے پروردگار نے شریعت کے احکام اس پر وارد فرمائے اور یہ حکم فرمایا کہ تمہارے لیے جو احکام مقرر کر دیے گئے ہیں شریعت مطہرہ کے تحت، اللہ تعالیٰ کی ذات شارع ہے، شریعت لاگو کرنے والی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پابرکات اس شریعت کو انسانوں تک پہنچانے اور اس کو نافذ اور ایگزیکیوٹ کرنے والی شخصیت ہے۔ لہٰذا ان دونوں شارع پروردگار عالم اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس پر سختی سے عمل کرنا، اسی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات اور یہ آخری امت افضل امت میں شمار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم کی منشا اور اس کی مرضی اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اس کے قریب سے قریب ہوتا جائے۔ انسان کو پروردگار عالم کے نزدیک اور قریب ہونے کے لیے یہی ایک حکم آیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ پروردگار عالم نے
انسان کے اندر دو طاقتوں کو جمع فرمایا ہے، ایک ہے خیر کی طاقت اور ایک ہے شر کی طاقت۔ خیر کی طاقت جب غالب آ جاتی ہے تو انسان پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے، شر کی طاقت جب غالب آ جاتی ہے انسان کے اندر تو وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ خیر کی طاقت کو بلند و بالا کرنے اور انسان کی طبیعت میں شر کی طاقت کو دبانے کے لیے پروردگار نے اپنی آخری امت پر روزوں کو فرض کر دیا کہ بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کو یاد کر کے تقوی کی منزل سے گزر کر اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا ایک ذریعہ اختیار کرو۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، انتظامی امور کے لیے، آج جیسا ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے اس انتظامیہ کے تحت پروردگار عالم نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، اور یہ سال کے 12 مہینوں کا ذکر اسنا عشرہ شہور کے تحت پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 مہینے متعین کر دیے ہیں نظام حیات کے لیے، اور ان 12 مہینوں کے درجات کو مساوی نہیں بنائے مگر بلکہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر میں نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک کو فاضل بنایا ہے، ایک کو مفضول بنایا ہے، کوئی مہینے سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں میں 3 مہینے ایسے بھی ہیں، وہ 3 مہینے انسان کو اللہ کے نزدیک لے جانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ رجب کا مہینہ، اس میں میں نے برکتیں رکھی ہیں، شعبان کا مہینہ، اس میں میں نے برکتیں رکھی ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو برکتوں کا خزانہ ہے۔ پروردگار عالم جل مجدہ نے جیسا کہ حکم فرمایا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی کہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ جب آئے یا جب آنے والا ہو، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس مہینے میں خیر کمانے کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی قربت اختیار کرنے کے لیے ہم اہتمام کریں، ہم تیاری کریں، اس کا استقبال کریں۔ شعبان کے 15 تاریخ کے بعد شعبان کے مہینے میں ہی ہم اس کی تیاری شروع کر دیں کہ اب اس مہینے کا ہم کو استقبال کرنا ہے جس میں 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس مہینے کا ہم کو استقبال کرنا ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے کا اب ہم کو استقبال کرنا ہے جس میں روزے فرض کر دیے گئے۔ اس مہینے کا استقبال ہم اسی شعبان کے مہینے میں کرنے کی تیاری شروع کرنا ہے جس میں پروردگار نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو اتارنے کے لیے پروردگار نے 2 آیتیں نازل فرمائی قرآن میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ پہلی آیت یہ ہے کہ پروردگار نے اس قرآن کو شعبان کے مہینے میں اتارا۔ لیلۃ مبارکہ کی تشریح شب برات اس کی مراد ہے، اور پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتارا۔ یہ دونوں آیتوں کی تطبیق اس طرح بتائی گئی ہے کہ شب برات میں پروردگار نے قرآن مجید کے پورے آیتوں کو 30 پاروں کو لوح محفوظ پر وارد فرما دیے، یعنی لوح محفوظ پر اس کو اتارا۔ شب برات میں پروردگار نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں اتارا، اور رمضان کے شب قدر میں پروردگار نے لوح محفوظ سے اس قرآن مجید کے پورے نسخے کو، پورے صحیفے کو آسمان اول میں اتارا۔ دونوں مہینوں میں قرآن مجید کے نزول کا حوالہ ہے۔ لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات میں لوح محفوظ میں اتارا گیا قرآن، اور شب قدر میں آسمان اول میں اتارا گیا، اور آسمان اول میں مقرر ہو گیا، سکون اختیار فرمایا، اور حسب ضرورت جیسا ضرورت تھی اس کی آیتیں لے کر جبرائیل اللہ کے حکم سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتے تھے، اسی کو وحی کہا جاتا تھا۔ مگر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن اتارا گیا آج دنیا میں 30 پاروں کی جس ترتیب کی شکل میں موجود ہے، اسی ترتیب کے تحت لوح محفوظ میں اتارا گیا، اور جس ترتیب کے تحت آج دنیا میں موجود ہے اسی ترتیب پر لوح محفوظ سے شب قدر میں آسمان اول میں اتارا گیا، اور
اس ترتیب پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. جیسا ضرورت پڑتی تھی ویسے آیتیں وحی کے ذریعے نازل ہوتے تھے. پروردگار عالم جل مجدہ نے جیسا کہ ہم کو حکم فرمایا ہے، رمضان خیر و برکت کا مہینہ، اس کے استقبال کے لیے ہم کو اہتمام اور تیاری شروع کرنی چاہیے. خدا کے قریب جانے کے لیے ہم کو ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ ہم روزوں اور فاقہ کشی کے ذریعے نفس کو ہم مرغوب کریں، نفس کو مغلوب کریں اور پروردگار کا قرب حاصل کریں. پروردگار عالم جل مجدہ کے حکم کے تحت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور اجماع امت جن باتوں پر ہوا ہے اس پر چلتے ہوئے ہم رمضان کی فضیلتیں حاصل کریں. بھوکے اور پیاسے رہ کر جہاں ہم اپنے روزوں کا اہتمام کریں، وہیں پر ہم غربا اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے جو لوگ ان موجودہ حالات میں اس سال کا جو رمضان ہم پر آ رہا ہے اس رمضان المبارک کے حوالے سے جیسا ناگزیر حالات ہم پر وارد ہوئے ہیں پروردگار کی حکمت اور اس کی مرضی سے، اس کو ہم قبول کرتے ہوئے اس کے تحت ہم زیادہ سے زیادہ غربا اور مساکین پر، خاص طور پر آخری طبقے کے جو لوگ ہیں اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کرنا، ان کے ضروریات کی تکمیل کرنا ہمارے لیے اب آج اس رمضان میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو پہلے درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، اللہ نے مال و دولت سے ان کو نوازا ہے، وہ تو محتاج ہونے کا ان کو سوال ہی نہیں ہے. جو لوگ محتاج ہیں، آخری درجے میں رہتے ہیں، بلا جھجک وہ مانگ کر اپنی ضروریات کی تکمیل کر لیتے ہیں. مگر متوسط طبقے کے لیے بڑی پریشانی ہے. متوسط طبقے کے پاس نہ پہلے درجے کے جیسا مال و دولت موجود ہے، نہ وہ اپنی عزت نفس کے تحت وہ مانگ سکتا ہے آخری درجے کے تحت. لہٰذا پروردگار نے جو وسائل اس کو دیے ہیں اسی پر وہ قناعت کرتا ہے. میری اس میں آج کے حالات میں اس سال کے رمضان میں میری یہ رائے ہے، یہ مشورہ ہے کہ متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مدد پوری کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے احتیاج کو، ایک دوسرے کے وسائل کو ہم پورا کر سکتے ہیں. پروردگار عالم رمضان المبارک کے بے پناہ برکات ہم کو عطا فرمائے اور جیسا کہ خدا کا حکم ہوا ہے اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں ہم رمضان المبارک کے برکات حاصل کریں اور حکومت وقت کے جو احکامات آئے ہیں اس پر ہم سختی سے عمل کر کے ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں. ایمان کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جان کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ایمان کی حفاظت کرنے خدا کے قانون کو اپنانا ہوگا، جان کی حفاظت کے لیے حکومت وقت کے احکام کو اپنانا ہوگا، جبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. پروردگار عالم ہم کو صحیح راستے پر چلائے، ہدایت ہم کو عطا فرمائے. اور جہاں تک تراویح کا سوال ہے، جمعہ کی جماعت، 5 وقتہ نمازوں کی جماعت، یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. یہ جماعت سنت موقدہ بھی بعض جماعتیں، جیسا کہ 5 وقتہ نمازوں کی جماعت سنت موقدہ ہے، جمعہ کی جماعت واجب کا درجہ رکھتی ہے. مگر تراویح کی جماعت نہ سنت موقدہ ہے نہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، وہ سنت کفایہ ہے. اور تراویح کی جماعت کے تحت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تراویح صرف مردوں پر سنت کفایہ واجب سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورتوں پر بھی سنت ضروری ہے. اب خدا کی حکمت کا کمال دیکھیے، پروردگار عالم کی قدرت کا کمال یہ بھی دیکھیے کہ ہم اس سال تراویح کی نماز گھروں میں ادا کرنے جا رہے ہیں. مرد حضرات جا کر مسجدوں میں تراویح ادا کرتے تھے، عورتیں ان تراویح سے محروم ہو جایا کرتے تھے. اب ہم جب گھر میں تراویح ادا کریں گے تو ہمارے ساتھ عورتیں بھی تراویح میں شریک ہو جائیں گے، عورتوں کو بھی ہم تراویح میں لے کر آ رہے ہیں اس سال. یہ بھی خدا کی مرضی ہے، اس میں حکمت پوشیدہ ہے پروردگار کی. ہر شر میں انسان کو جو تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے پروردگار کی طرف سے نازل ہو کر، اس میں صرف اچھوں کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے، جزا کا پہلو ہوتا ہے، اور بروں کے لیے سزا کا پہلو ہوتا ہے. ہم اپنے لیے اس کو جزا کا پہلو سمجھیں
اور اس کے احکام کو سختی سے پابند کریں. ہم اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں، ہم بھی ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی تاکید سے ادا کرنے کی تاکید کریں اور عورتوں کو بھی ادا کرنے کا موقع کریں. پروردگار عالم ہم کو ہدایت پہنچائے، سیدھے راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت والا کے مدلل اور سیر حاصل بیان کے بعد جنہوں نے ماہ سیام کی فضیلت اور روزوں کے اہتمام اور قناعت کے تعلق سے بڑے جامع انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اور آج کے حالات کے مطابق ماہ سیام کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے. لیجئے اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں شہر رائچور کے جید اور نہایت ہی باوقار علماء کرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ A1 ٹی وی سے مسلسل رابطے میں رہیے کہ مسلسل پروگرام ماہ سیام کی سعادتوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ اپنے مشوروں سے نوازیں. آپ کے شرعی مسائل اور اس کے حل کے لیے بھی ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں جس میں علماء کرام آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. فون نمبر نوٹ کر لیجئے گا 9902107836. لیجئے میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں 9902107836 پر آپ رابطہ کر کے اپنے شرعی مسائل لکھوا سکتے ہیں. آپ فون پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ واٹس ایپ پہ، بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ سوالات بھجوا دیجئے، ان سوالات کا جواب دیا جائے گا. یا پھر آپ ٹیلی فون پر بھی چاہیں تو رابطہ کر کے اپنے سوالات لکھا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے سوالوں کا جامع انداز میں شہر کے جید علماء کرام جواب دیں گے.